بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہنوں اور بھائیوں، زندگی میں مشکلات کا آ جانا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس میں دھس جانا یہ بہت بڑی فکر کی بات ہے۔ آج کی چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایسی 3 نبوی دعاؤں کا ذکر کروں گی۔ اگر آپ ان دعاؤں کو پکڑ لیتے ہیں، اگر آپ ان دعاؤں کو ورد زبان بنا لیتے ہیں تو آپ کے سر سے تمام پریشانیاں ایسے نکل جائیں گی جیسے کہ مکھن میں سے بال۔ یہ نبوی دعائیں ایسی طاقتور دعائیں ہیں کہ جب آپ انہیں پڑھنا شروع کریں گے تو ان دعاؤں کا اثر آپ خود محسوس کریں گے۔ آپ کو ان دعاؤں کے معجزات خود نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، اگر آپ کی اولاد آپ کا کہنا نہیں مانتی، آپ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اور آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تو ان دعاؤں کو پڑھیں۔ اولاد جوان ہے، خوبصورت ہے، کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا تو ان دعاؤں کو پڑھیں۔ گھر میں رزق کی تنگ دستی ہے، ایک وقت کا کھانا ملتا ہے اور دوسرے وقت کا کھانا نہیں ملتا تو ان دعاؤں کو پڑھیں۔ کوئی آپ کا اپنا آپ سے روٹھ چکا ہے جسے آپ بہت زیادہ محبت کرتے تھے تو انشاءاللہ نفرت محبت میں تبدیل ہو جائے گی۔ آپ کی کوئی بھی پریشانی ہو، کسی بھی مشکل میں ہو، کسی بھی پریشانی میں آپ مبتلا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وسیلے پیدا کر دے گا۔ معزز سامعین اکرام، 3 دعائیں ہیں جنہیں آپ نے صرف اور صرف 11 دن پڑھنا ہے، اور ان دعاؤں کو آپ نے رات کو پڑھنا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنا ہے، اور یہ تصور کرنا ہے کہ آپ کا ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ ہے۔ جب آپ تنہائی میں بیٹھ جائیں اور تنہائی میں بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے اپنی تمام پریشانیوں کا تصور کر لینا ہے۔ جتنی بھی آپ کو پریشانیاں ہیں، جتنی بھی آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہیں، ان سب کا آپ نے تصور کر لینا ہے۔ آپ نے اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ وہ آپ 1 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے، یا آپ نے 5 مرتبہ پڑھنا ہے یا 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے یہ دعا پڑھنی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی جب نمرود آپ کو آگ میں پھینکنے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی کلمات کے ذریعے اپنے رب کو پکارا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ میرے لاڈلے پیغمبر کے لیے سلامتی والی بن جا۔ تو آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل گلزار بن گئی۔ تو آپ نے بھی اسی یقین کے ساتھ اس دعا کو پڑھنا ہے اور اپنے رب کو پکارنا ہے۔ اس دعا کو آپ نے 41 مرتبہ 41 ٹائم پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس مبارک دعا کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے پہلی دعا پڑھنی ہے۔ اب دوسری دعا آپ نے جو پڑھنی ہے، اس دعا کو دعائے یونس اور آیت کریمہ بھی کہتے ہیں، اور وہ مبارک دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو آپ نے انہی کلمات کے ذریعے اپنے رب کو پکارا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے آزادی دلوائی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو انہی کلمات سے پکارا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے آزادی دلوائی۔ تو آپ نے اس دعا کو بھی 41 ٹائم پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اور تیسری دعا جو کہ آپ نے پڑھنی ہے، اس دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے اندر 99 پریشانیوں کا حل رکھا ہے، اور جن میں سب سے چھوٹی بیماری وہم ہے۔ اب موجودہ دور میں دیکھا جائے تو وہم ایک ایسی بیماری ہے جس میں آج کل ہر دوسرا بندہ مبتلا ہو چکا ہے۔ تو آپ خود ہی سوچئے کہ سب سے چھوٹی بیماری وہم ہے تو سب سے بڑی بیماریاں کتنی ہوں گی۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی بیمار انسان بھی اس دعا کو پڑھے گا
تو اللہ تعالیٰ اس کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ وہ دعا یہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس دعا کو بھی آپ نے 41 ٹائم 41 مرتبہ پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب آپ ان تینوں دعاؤں کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود شریف پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بڑی عاجزی کے ساتھ رو رو کر، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنے لیے دعائیں کرنی ہیں، اپنی ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ معزز سامعین کرام، آپ نے اس وظیفے کو تنہائی میں بیٹھ کر مسلسل 11 دن تک جاری رکھنا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنا ہے اور مسلسل 11 دن تک جاری رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وسیلے پیدا کر دے گا، اور پھر ایسے ایسے وسیلے پیدا کرے گا جن کے بارے میں آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ آپ کی زندگی میں خوشحالیاں آ جائیں گی، مال و دولت آ جائے گا، اور وہ بھی حلال اور پاکیزہ۔ آپ کی نافرمان اولاد آپ کی فرما بردار ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ میری بہنوں اور بھائیوں، اس کے علاوہ میں آپ کو نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے ہر فرض نماز کے بعد روزانہ 141 مرتبہ اس اسم مبارکہ کو پڑھا کریں، اور پڑھ کر اولاد پر پھونکا کریں اور ان کے لیے دعا کیا کریں۔ انشاءاللہ ان کے دل کی سختی اور غفلت دور ہوگی، اور نافرمانی والا دل فرما بردار بن جائے گا، اور آپ کی اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو میرا وظیفہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے ہر فرض نماز کے بعد روزانہ 141 مرتبہ یا رحمان، یا رحمان اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، یا رحمان، اس اسم مبارکہ کو آپ نے 141 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھ کر اولاد پر پھونکنا ہے، اور ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ ان کے دل کی سختی اور غفلت دور ہوگی، نافرمانی والا دل فرما بردار بن جائے گا، اور اولاد آپ کی فرما بردار ہو جائے گی۔ اس عمل کو ضرور پڑھیں اور اس سے فائدہ ضرور حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ وظیفہ، یہ دعائیں میری تمام بہنوں اور بھائیوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کو شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ 5 وقت کا نمازی بنائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔